السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جی فورتھ ایئر کلاس۔ آج ہم آپ لوگوں کی ایجوکیشن کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے تعلیمی نفسیات کا تعارف۔ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم تعلیمی نفسیات کا تعارف پڑھیں گے، یعنی اصل میں نفسیات کیا ہے اور تعلیم میں اس کا کیا کردار ہے۔ اس کے علاوہ نفسیات کا ہماری زندگی میں کیا کام ہے، ہم اپنی زندگی کی کن کن کاموں میں اور کن اصولوں میں نفسیات کو استعمال کر سکتے ہیں، یا کہاں پہ نفسیات کے اصولوں کو ہم لاگو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نفسیات اس کو انگریزی میں سائیکالوجی کہتے ہیں، یعنی انگریزی میں اس کے لیے سائیکالوجی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ یونانی الفاظ سائیکی اور لوگوس سے بنا ہے، یعنی سائیکی کا مطلب روح اور لوگوس کے معنی علم کے ہیں۔ اس طرح لغت کے اعتبار سے سائیکالوجی کے معنی علم روح کے ہوئے، یعنی روح کا علم۔ جب سائنس کو مختلف انداز سے پرکھا جانے لگا، علوم کو سائنسی انداز میں پرکھا جانے لگا، تو نفسیات کی بھی تحقیق شروع کی گئی۔ وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ روح کا تو کوئی وجود نہیں ہے، یعنی بظاہر ہم اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری روح ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس کا مشاہدہ ممکن ہے۔ لہٰذا اس کو شعور کی سائنس کہا جانے لگا، یعنی کہ شعور کی سائنس ہے، نہ کہ روح کی۔ لیکن شعور کا بھی وہی معاملہ تھا، یعنی جس طرح ہم اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے، سیم اسی طریقے سے ہم اپنے شعور کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو کہ وجود نہیں رکھتی، اور جن چیزوں کا وجود نہ ہو ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح شعور کا مطالعہ بھی بیکار اور بے معنی ہو کر رہ گیا۔ اب نفسیات دانوں نے انسانی جسم کو روح کی بجائے انہوں نے اس کو ذہن کا نیا تصور دیا، یعنی جسم اور ذہن کے مطالعے کو نفسیات کا موضوع دیا کہ نفسیات میں انسانی جسم اور انسانی ذہن کو پرکھا جاتا ہے۔ لہٰذا مختلف ماہر نفسیات نے اس کی الگ الگ ڈیفینیشنز بیان کی ہیں، الگ الگ اس کے مفہوم بیان کیے ہیں، جن میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے مختلف ماہرین تعلیم کی یا ماہرین نفسیات کی، جو انہوں نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ نفسیات کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کہ میکڈوگل نے اس کو کیا کہا ہے۔ اس کے مطابق نفسیات انسانی ذہن اور کردار کا مطالعہ کرتی ہے، یعنی انسانی ذہن اور کردار، اس کا ذہن کیا سوچتا ہے اور اس کا کردار کیا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ وہ چیز ہی شو کر رہا ہوتا ہے، وہ چیز ہی سامنے دکھا رہا ہوتا ہے جو اس کا ذہن سوچتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کو ذہن اور کردار کا مطالعہ سے تعبیر کیا ہے کہ نفسیات انسان کے ذہن کے بارے میں ڈیٹیل بتاتی ہے اور اس کے کردار کو تفصیلاً بیان کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ روبنسٹائن کیا کہتا ہے۔ روبنسٹائن کے مطابق نفسیات وہ سائنس ہے جو انسان کی ذہنی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی انسان کی ذہنی سرگرمیاں کیا ہے، یعنی وہ مینٹلی طور پہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، دوسروں کے بارے میں اس کے کیا ویوز ہیں، زندگی کے معاملات وہ کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو انہوں نے نفسیات اور سائنس کے متعلق بتایا ہے، یعنی انسانی ذہن کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ روبنسٹائن کے مطابق نفسیات جو ہے وہ انسان کی ذہنی یعنی مینٹل ایکٹیویٹیز کا نام ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کرو اینڈ کرو کے مطابق نفسیات انسانی کردار سے بحث کرتی ہے، یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ روبنسٹائن کے مطابق انسانی ذہنی سرگرمیاں ہیں، تو کرو نے کہا کہ یہ انسانی کردار سے بحث کرتی ہے، یعنی ہمارا ظاہری کردار جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ جو چیز ہم سوچتے ہیں ہمارے کردار میں وہ چیز ہی سامنے آتی ہے، یعنی ہماری سوچ ہمارے عمل کی ہماری سوچ کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہم بظاہر کر رہے ہیں وہ اصل میں ہمارے دماغ میں، ہماری ذہنی صلاحیتوں میں وہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ لہٰذا کرو کے مطابق نفسیات جو ہے انسانی کردار سے بحث کرتی ہے، یعنی بظاہر جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہماری نفسیات کہلاتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جے بی واٹسن کے مطابق انسانی کردار کا سائنسی مطالعہ نفسیات کہلاتا ہے، یعنی یہ بھی انسان کے کردار کا جو مطالعہ ہے اس کو وہ نفسیات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ظاہری اعمال، ظاہری معاملات، دنیاوی معاملات، جو ہم اپنے روزمرہ کی روٹین میں جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری سوشل لائف ہے، اس میں جو کام ہم کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ہمارا جو ہے نا ظاہری کردار آ جاتا ہے۔ لہٰذا انسانی کردار کا جو سائنسی مطالعہ ہوتا ہے کہ سائنس ہمارے ظاہری کردار کو کیا کہتی ہے، اس کو ہم جو ہے نفسیات کے نام سے تعبیر کریں گے۔ پھر ڈاکٹر عبدالحی الوی کہتے ہیں کہ انسانی فطرت، عمل
عمل اکتساب کا مطالعہ نفسیات کہلاتا ہے۔ انسانی فطرت یعنی انسان کی نیچر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ودیت کی گئی ہوتی ہے، اور عمل اکتساب کا مطالعہ، عمل اکتساب کا مطلب ہے سیکھنا، یعنی جو چیز ہم سیکھنے کی طرف جو ہمارا توجہ یا ہمارا معاملہ چلتا ہے اس کو ہم نفسیات کہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت اور اس کے سیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اصل میں نفسیات ہوتی ہے، کہ جو انسان کی فطرت میں چیزیں پائی جاتی ہیں، انسانی ذہن وہی سوچتا ہے اور ظاہری کردار انہی پہ عمل کرتا ہے۔ ڈاکٹر ان کے مطابق انسانی فطرت اور عمل اکتساب کا مطالعہ نفسیات کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈاکٹر عبدالرؤف۔ یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسانی کردار کے جامع مطالعہ کا نام نفسیات ہے، یعنی وہ صرف ذہنی سوچیں، یعنی جو ذہنی اعمال ہیں ان کو، اور یا بظاہر جو کردار ہے اس کو نہیں لیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جامع مطالعہ نفسیات ہے۔ انسانی کردار کے اندر اس کا ذہن بھی آ جاتا ہے، ظاہری اعمال بھی آ جاتا ہے، اس کا کردار بھی آ جاتا ہے، وہ مکمل جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں مکمل مطالعہ کا نام نفسیات ہے۔ یعنی ڈاکٹر عبدالرؤف کے مطابق انسانی کردار کا جامع مطالعہ جو ہے وہ نفسیات کہلاتا ہے۔ پھر ہے ولیم جیمز کے مطابق انسان کی ذہنی اور عملی زندگی کا مطالعہ نفسیات کہلاتا ہے۔ یہ بھی ذہن اور عمل دونوں کو نفسیات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ذہنی سرگرمیاں اور عملی جو بھی ہمارے معاملات ہیں، یعنی ظاہری کردار ہے، عملی زندگی کی جو ہماری جو روٹین لائف ہے، جو بظاہر ہم کام کر رہے ہیں، جو شو کر رہے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ ہمارا بیہیو ہے، ہماری بول چال، سوشل لائف، جو چیزیں ایٹسٹرا کچھ بھی اس میں آ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں انسانی ذہن اور عملی زندگی کے مطالعے میں لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے نفسیات کہلاتی ہے۔ یعنی نفسیات کو انہوں نے جسم اور روح کی بجائے ذہن اور جسم کا مطالعہ قرار دیا ہے، لہٰذا یہ بھی انسانی ذہنی اور عملی زندگی کو دونوں کو نفسیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب جتنی ہم نے نفسیات کی تعریفیں پڑھی ہیں یا ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے، یہ دیکھیں اگر ان پہ غور کریں تو ہر ایک میں انسانی ذہن اور اس کے کردار کا مطالعہ وہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی ذہن کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے اس نے آگے چلنا ہے، کیونکہ جو ہمارے ذہنی اعمال ہیں، جو ہمارا کردار ہے، اس کے پیچھے ہماری سوچ کار فرما ہوتی ہے، اور وہی سوچ ہماری اصل میں نفسیات کہلاتی ہے۔ یعنی ہمارے ذہن کا مطالعہ جو ہے نا وہ اصل میں نفسیات کہلاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہیں، سب سے پہلے ہم اس کا ظاہری کردار پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں چیز چل رہی ہے وہ اس کی سوچ ہے، یعنی نفسیات جو ہے نا اس کو کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ لہٰذا انسانی جو ہے ذہنی کردار اور اس کے ظاہری اعمال، یہ دونوں مل کے ہی نفسیات بنتے ہیں، اور یہی اصل میں سائیکالوجی کہلاتی ہے کہ انسانی ذہن اور کردار کا مطالعہ جو ہے، اور اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی انسان کی زندگی مکمل طور پہ جو ہے وہ نفسیات کے تابع ہو چکی ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہماری سوچ ہوگی وہی ہمارا ظاہری کردار ہوگا، اور نفسیات اصل میں ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہماری کردار کے پیچھے ہماری سوچ کیا کہہ رہی ہے۔ اور کسی کی نفسیات کے بارے میں جاننے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے ذہنی کردار کو پرکھتے ہیں، اس کے ذہن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس کی سوچ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اصل میں جو اس کی سوچ ہے وہی اس کا ظاہری کردار ہوگا، اور تعلیمی نفسیات کا تعارف جو ہے وہ یہی چیزیں ہمیں بتا رہا ہے کہ انسانی ذہن اور اس کا کردار کس طریقے سے مل کے نفسیات کو سامنے لے کر آتے ہیں، یعنی ان دونوں کے ملاپ سے ہی نفسیات ڈیولپ ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کا ہمارا ٹاپک تعلیمی نفسیات کا جو تعارف تھا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کن الفاظ سے مل کے بنا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، نفسیات کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف ماہر نفسیات کے اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے اس کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں وہ پڑھی ہیں۔ آپ نے ان تمام ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس لرن کر لینا ہے، ان کو دیکھ لینا ہے، تاکہ میں پھر بعد میں آپ کو ٹیسٹ میں اس کے متعلق کوسچننگ کروں گی۔